السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو بیسک تجوید القرآن کورس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ پچھلی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آج بھی انشاءاللہ آپ کو تجوید کا ایک نیا قاعدہ معلوم ہوگا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے اپنی آج کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، اور جب کسی لفظ پر حرکت آ جائے تو اس لفظ کو پھر کس طرح ادا کرنا ہے، کتنی باتوں کا اس لفظ کو ادا کرتے وقت خیال رکھنا ہے۔ لیکن حرکات کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے، وہ باتیں پہلے آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہیں نرمی والے حروف۔ ثا، ذال، غا کے نرمی والے حروف 3 ہیں اور انہیں ہمیشہ ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں، چاہے ان پر کوئی بھی حرکت آ جائے، چاہے مد آئے، چاہے حرکات آئیں، چاہے تنوین آئے، لیکن اس لفظ کی کیفیت، اس لفظ کی صفت لازمہ نرمی ہے، تو ان الفاظ کو ہمیشہ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یہ الفاظ 3 ہیں، ثا، ذال، غا۔ اس کے بعد ہے سیٹی والے حروف۔ یہ بنیادی حروف ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے ان کی ادائیگی کے وقت، اس لیے میں آپ سے یہ باتیں شیئر کر رہی ہوں، یہ باتیں یہاں بتا رہی ہوں۔ آگے ہے سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف بھی 3 ہیں، انہیں تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ہر جگہ، زا، سین، صاد۔ اور ان حروف کے مخارج کیا ہوں گے وہ آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر ان مخارج کو نوٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے ادا کریں گے تو یہ بالکل اسی طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ حروف حلقی آپ کو پچھلی کلاس میں بتائے گئے تھے، اس کلاس میں بھی اس کو نوٹ کر لیجئے۔ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ لفظ آ جائیں ان کے مخرج کا دھیان رکھتے ہوئے ان کو حلق سے ادا کرنا ہے، وہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کے بعد ہے موٹے حروف۔ موٹے حروف یعنی حروف مستعلیہ۔ موٹے حروف کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حروف جہاں بھی آ جائیں گے، جس لفظ کے درمیان بھی آئیں، جس جملے کے درمیان بھی آئیں، جس آیت میں بھی آئیں، اس کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف، وہ حروف جو پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف 7 ہیں۔ کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کے بعد ہے ہم آواز حروف۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے حروف ایسے ہیں کہ ان کی آواز کیا ہے، سننے میں ایک جیسی معلوم ہوتی ہے، جیسے سا اور سین۔ یہ الفاظ سننے میں ان کی جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، وہ ایک سی معلوم ہوتی ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے ہم آواز حروف، کہ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کے مخرج میں فرق ہوتا ہے، اسی مخرج کے مطابق ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم آواز حروف کون کون سے ہیں؟ تا، طا۔ بعض اوقات طا کو بھی تا پڑھ دیتے ہیں، جو مطلب غلط ہو جاتا ہے۔ تا اور طا یہ دونوں ہم آواز حروف ہیں، ہم مخرج حروف ہیں، مخرج بھی ان کا ایک ہے، آوازیں بھی ان کی ملتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ تا کو باریک پڑھا جاتا ہے، طا کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ذال اور زا۔ ذال اور زا، بعض جگہ زا، جہاں پر زا ہوتا ہے اس کو زا پڑھ دیتے ہیں، جیسے ذالکا، ذالکا اس کو ذالکا پڑھ دیا جاتا ہے، تو مطلب غلط ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان دونوں کا الفاظوں کا مخرج کیا ہوگا۔ مخرج نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم الفاظ کی ادائیگی غلط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہم آواز حروف کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، پڑھتے وقت ان کے مخرج پہ بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ تا، طا، ذال، زا، ظا، ضاد، ثا، سین، صاد۔ یہ تینوں حروف بھی آپس میں ہم آواز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہا، ہا، قاف، کاف، حمزہ، عین۔ حمزہ اور عین کی آواز میں اکثر لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، عین کو بھی حمزہ ہی پڑھ دیتے ہیں، جیسے اعوذ ہوتا ہے اس کو اعوذ اعوذ ہی پڑھا جاتا ہے، جبکہ وہ اعوذ نہیں ہوتا بلکہ اعوذ ہوتا ہے، حمزہ اور عین کی آواز۔ ہم آواز حروف بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ الفاظ کے اندر آپ لوگ فرق کر سکیں۔ ہم آواز حروف ایک بار پھر سے سن لیجئے، تا، طا، ذال، زا، ظا، ضاد، ثا، سین، صاد،
ہا، ہ، قاف، کاف، حمزہ، عین۔ یہ تھے حرکات سے پہلے کی کچھ ضروری باتیں جن کا جاننا ضروری تھا۔ اب ہم چلیں گے اپنے اصلی سبق کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے، وہ ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کی تعریف: زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو ادا کرتے وقت کتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یعنی جب ہم زبر زیر پیش کسی لفظ کے اوپر آ جاتا ہے، زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا، اب ہم نے اسے ادا کرنا ہے تو ہم اسے کس طریقے سے ادا کریں گے؟ ایسی کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں حرکات کو ادا کرتے وقت خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ حرکات کی تعریف: زبر زیر پیش، یہ حرکات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرکات حرکت کی جمع ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو ادا کرتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ نمبر 2، جھٹکا نہیں دینا۔ نمبر 3، مجہول نہیں پڑھنا۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا، جیسے پڑھا جاتا ہے با زبر با، یہ غلط ہے، با زبر با، کیونکہ ہمیں کھینچنا نہیں ہے، حرکات ہے اس پہ۔ جھٹکا نہیں دینا، با زبر با، اس طرح بھی پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح نمبر 3، مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول کا مطلب ہے لفظ کو بالکل واضح کر کے، اس کی حرکت کو بالکل واضح کر کے پڑھا جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھا ہے۔ 3 باتوں کا حرکات کو ادا کرتے وقت، ان 3 باتوں کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسے کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ تیسری بات حرکات سے متعلق، پہلی بات تو یہ تھی کہ حرکات کی تعریف۔ دوسری بات، حرکات کو پڑھتے وقت کتنی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، متحرک کسے کہتے ہیں؟ جب کسی لفظ پر حرکت آ جائے، یعنی زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پھر پیش آ جائے، وہ زبر، زیر یا پیش وہ تو حرکت کہلائے گی، لیکن جس لفظ کے اوپر وہ آئی ہے وہ لفظ، وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ متحرک بمعنی حرکت والا لفظ، جس لفظ پر حرکت آئے وہ لفظ متحرک کہلائے گا، اور وہ حرکت چاہے وہ زبر آئی ہو، چاہے وہ زیر آئی ہو، چاہے وہ پیش آئی ہو، وہ حرکت کہلائے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد حرکات کو ادا کرتے وقت 2 اور باتوں کا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہ جب کبھی را پر زبر آ جائے یا را پر پیش آ جائے، را پر زبر کی حرکت آئے یا پیش کی حرکت آئے، تو اس وقت را کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ ایک اور اہم بات حرکات ہی سے متعلق ہے، وہ ہے الف، کہ جب الف کے اوپر حرکات آ جائے، چاہے وہ زبر کی آئے، چاہے وہ زیر کی آئے، چاہے وہ پیش آئے، تو ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے حمزہ پڑھیں گے۔ یعنی وہ الف زبر آ نہیں ہوگا، وہ حمزہ زبر آ ہوگا۔ جیسے اعوذ میں جب ہم ہجے کریں گے تو ہم اس کو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زبر آ پڑھیں گے، کیونکہ یہ الف کے متعلق ایک قاعدہ ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ پورے سبق کا ایک بار خلاصہ سن لیں، اور پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم حرکات کی مشق کریں گے، حرکات کو ادا کرنے کی ایکسرسائز کریں گے۔ پورے سبق کا خلاصہ کیا تھا؟ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور حرکات حرکت کی جمع ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک بمعنی حرکت والا لفظ، یعنی وہ لفظ، وہ حرف جس پر حرکت آ جائے، یعنی جس پر زبر زیر پیش آ جائے۔ حرکات کی ادائیگی میں کتنی باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ حرکات کی ادائیگی میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جھٹکا نہیں دینا، کھینچ کر نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد جو حرکات سے متعلق اضافی بات تھی وہ یہ تھی کہ را پر جب زبر یا پیش کی حرکت آئے گی تو اس وقت را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور ایک اور اضافی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے الف سے متعلق، کہ الف پر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے یا زیر آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے، تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔
امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی اور حرکات کے تمام قواعد آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی کلاس کے آنے تک ان حرکات کے قواعد کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ جب ہم اگلی کلاس میں حرکات کی مشق کریں تو آپ کو اس کے سمجھنے میں کوئی مشقت یا مشکل پیش نہ آئے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو حرکات کے قواعد اچھے طریقے سے یاد ہوں گے۔ اگلی کلاس کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔